بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں ایک دفعہ پھر آپ بھائیوں کو بزرگوں کو زحمت دینا چاہتا ہوں اور سٹیج پر بیٹھی پوری قیادت کو کہ ایک دفعہ دوبارہ کھڑے ہوں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس بات کا عزم کرے کہ حرمت رسول پر جان بھی ذرا کھڑے ہو کے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے ذرا کھڑے ہو کے نعرے کا جواب دے گا، حرمت رسول پر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پر شان رسالت، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں محترم قاری محمد انس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور قاری عظیم اختر صاحب کے لیے کچھ کلمات کہیں اور ان کو دعوت دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، درود و سلام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا، بھائیوں کا، انتظامیہ کا، جنہوں نے اس خوبصورت مجلس کو سجایا، اور یقیناً یہ آج کی مجلس اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ مجلس، اس مجلس کا مقصد ہے بھی یہی اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی یہاں پر کسی حوالے سے بھی اس نے محنت کوشش کی ہے تو بھائی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی میری یہ کوشش، محنت کسی ایک بھائی کے لیے ہدایت کا سما بن جائے، کسی ایک بھائی کے لیے مسجد کی طرف آنا بن جائے، کسی ایک بھائی کے لیے صلح کا ذریعہ بن جائے، کسی ایک بھائی کے لیے کھانے کا اہتمام اور دعوت کا معاملہ بن جائے۔ مجھ سے قبل مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے مرکزی رہنما پوتائے شیخ القرآن آپ سے ہم کلام ہو رہے تھے، اور الحمدللہ بڑے خوبصورت کلمات۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ دوبارہ آپ نے اس مجلس میں تشریف فرما ہونا ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں عظیم سکالر، پروفیسر، ایک بڑے ہی منفرد انداز میں گفتگو کرنے والی شخصیت جناب محترم پروفیسر عظیم اختر صاحب، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جناب محترم پروفیسر عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قال اللہ تعالی
फी कलामिहिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे काबा भी, अल्लाह पाक भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पंपने की यही बातें हैं। अगर आप तमाम अहबाब गिला ना करें तो मैं छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि जो हुर्मत रसूल का वफादार है वो खड़ा हो जाए। अब जो खड़ा नहीं होता है इसका मतलब नाउज़ुबिल्लाह वो वफादार नहीं है। फेसबुक पे लिखा होता है अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इसको आप शेयर करें, अगर आप शेयर नहीं करेंगे इस पोस्ट को तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह को मानते नहीं। उस बेचारे का भले पैकेज ही ना हो। वैसे आप कहें कि आप खड़े हो जाएं ताकि जो खड़ा हो सके वो खड़ा हो जाए, जो नहीं खड़ा हो सकता तो वो बैठे बैठे आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए। यहाँ ये जो दीन की मजलिस है इसका तो रंग इतना अच्छा है कि आसमान पे जाके जब फरिश्ते तज़किरा करते हैं कि अल्लाह तेरी एक महफिल मुनाक़िद थी और वहाँ लोग तेरा तज़किरा कर रहे थे, तेरा नाम ले रहे थे, हम ढूंढ रहे थे बाज़ारों में, फरिश्ते गली कूचे और शहरों दयार में चल फिर के ढूंढ रहे थे, तो उन्हें चलते फिरते कहीं अल्लाह का नाम लेने वाले फ़कीर मिले, वो फरिश्ते भी वहीं बैठ गए। वो फरिश्ते फिर उनका नाम नोट करते हैं जो स्पेशली उस प्रोग्राम के लिए आते हैं। तो फिर साथ अल्लाह के जब हाँ तज़किरा होता है वल्लाहु याअलम, अगरचे अल्लाह जानते हैं, इसके बावजूद अल्लाह अपने बंदों की अपने नाम से मोहब्बत की दास्तां फरिश्तों से सुनना चाहते हैं। वो जलसा हो, वो कॉन्फ्रेंस हो, प्रोग्राम हो, तो जितने लोग वहाँ शरीक होते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो कुछ फरिश्ते ये कहते हैं अल्लाह ये बंदा जरा बाहर बैठा था, ऐसे अपने किसी जाती काम से आया था, जिस बंदे से काम था वो जलसे में था, वो बंदा बाहर जाता तो इसने अपना काम कहना था, लेकिन इस बहाने से ये वहां बैठा रहा। तो आवाज आती है ला यश्का जलीसुहुम, जो ऐसा जिक्र करने वालों के करीब बैठ जाए मेरा जलाल उसको भी खैर से महरूम नहीं करता है। तो यहां मेरे दोस्तों महरूमी नहीं। और दूसरा बड़ी हम दलेरी कर जाते हैं कि किसी को हम चोर उचक्का बगैर दलील और सबूत के कह देते हैं, और वक्ती तौर पे अवाम से हम शाबाश तो ले लेते हैं, लेकिन मैं ये यकीन से कहता हूं हमारा ज़मीर अगर हम उससे पूछें तो जो लोग जिनको हम बाज़ दफ़ा इशारे किनारे में डिस्कस कर जाते हैं, शायद कि उनके आंसुओं से वुज़ू फरिश्ते करते हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान की इज्जत को खाक में मिलाना, इसे बहुत बड़ा कायनात का जुर्म करार दिया। रहमते कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूद खाने के 70 जुर्म हैं, और सबसे छोटा जुर्म यह है कि कोई शख्स ये ऐलान करे कि मैंने अपनी माँ से निकाह कर लिया, मैंने निकाह का लफ्ज बोला है, जबकि है नहीं, है मुंह काले का लफ्ज। ये सबसे छोटा गुनाह है, और सबसे जो बड़ा गुनाह है उसकी संगीनी जितनी है उतनी ही संगीनी की मिसाल रहमते कायनात ने दी कि इस्तितालतुल मर्इ अन इर्ज़ि अख़ीही, कि मुसलमान की इज्जत को दांव पे लगाना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे मुआशरे के अंदर महफिलें बना के बैठ के एक दूसरे की पगड़ी उछालना ये हमारा पसंदीदा मशगला बन गया है, और जो चुगली और गीबत है हमारे मुआशरे का नसूर बन चुकी है। ये इतना कबीरा गुनाह है कि बदकार को तो तौबा नसीब हो जाती है, चुगलखोर से अल्लाह नाराज रहते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हर वो शख्स जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, उसकी इज्जत करना हम सब का फर्ज है। उसकी इज्जत करना यार लोही की चादर थले दे हैं लचक ले दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
व शहादति अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे वही पे एतराफ के साथ ईमान लाए, अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत पे ईमान और यकीन रखे। आप जितने दोस्तों अहबाब बैठे हैं, अल्लाह के खास फजलो करम से अहले ईमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले इस्लाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले तौहीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ये रिवायात सुन रखी हैं कि क़यामत के दिन एक शख्स लाया जाएगा और जब उसके नामा अमाल में से उसकी बुराइयों, कमियों, कोताहियों के रजिस्टर निकाले जाएंगे, कुल्ल सिजिल्लिन मद्द बसारी, तो हर रजिस्टर इतना लंबा होगा कि जहां तक उसकी नजर जा रही होगी वहां तक वो बुराइयों का रजिस्टर फैला हुआ होगा। इतने लंबे लंबे, इन्ना लिर्रजुलि तिस्अतुन व तिस्ऊन सिजिल्ला, 99 दफ्तर, 99 बुराइयों के, गुनाहों के, गलाज़तों, मासियतों और नाफरमानियों के कितने दफ्तर? 99 दफ्तर, 99। कुल्ल सिजिल्लिन मद्द बसरी, हर दफ्तर ताहद्दे निगाह फैला हुआ, जहां तक निगाह जाती है। अल्लाह ताला उस बंदे से पूछते हैं, ये सारे गुनाह तेरे हैं? कहता जी अल्लाह जी ये सारे गुनाह मेरे। ये सारी कमियां तेरी? जी अल्लाह जी मेरी। सारे जुर्म तेरे? जी जी अल्लाह जी मेरे। सारी नाफरमानियां तेरी हैं? हाँ जी अल्लाह जी ये मेरी हैं। क्या मेरे लिखने वालों ने तो जुल्म नहीं कर दिया? अल्लाह ना ना, बिल्कुल नहीं। तेरे किसी लिखने वाले फरिश्ते ने ज्यादती नहीं की। मेरी तरफ से तुझ पे कोई जुल्म तो नहीं हो गया। अल्लाह तेरे जलाल और इज्जत की कसम है, गुनहगार होना मेरा अपनी जगह पे है, लेकिन तेरी जात की तरफ निस्बत करूं मैं गवारा नहीं करता। अल्लाह तेरा मेरे ऊपर कोई जुल्म और कोई जबर नहीं। ये सारे गुनाह मेरे। मुआफी, एतराफ खुदा के सामने, उसके दर पे, उसकी चौखट पे इंसान गर्दन को झुकाए और माने कि मैं दूध का धुला हुआ नहीं। खुद एतराफ करे। खुदा को जलाल और गैरत आती है, अल्लाह उसे धुला हुआ बना देते हैं जब वो ये कहता है अंत सुबहानका, पाक तू है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो गलीजों से गलीज, गंदों से गंदा। ऐ अल्लाह मैं गुनहगार, खताकार, और मैं इस्यानो निसियान के दरियाओं और समंदरों के अंदर डूबा हुआ। अंत सुबहानक, पाक तेरी जात है, गुनाह सारे मेरे, जुर्म सारे मेरे। खुदा की जात के सामने आजिज़ी इख्तियार करना मरने के बाद भी बंदे को फायदा देता है। मान गया, एतराफ कर लिया, अल्लाह तेरी इज्जत और तेरी जलाल की कसम, तेरी मुझ पे कोई ज्यादती नहीं। ये सारे गुनाह मेरे, सारे जुर्म मेरे। ये 99 दफ्तरों के सैकड़ों कागज, इन पे जो कालकें और स्याहियां लिखी हुई हैं, ए पाक परवरदिगार ये सारी तेरे इस गुनहगार बंदे की। फातरफना बिजुनूबिना, हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं। इस तमाम तर गुनाहों के बावजूद अखरिजू बिताका, इसका एक कागज लेके आओ जिस कागज पे ये सर्टिफिकेट लिखा है कि इस बंदे के पास अकीदा तौहीद था। इसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ रही, गुनाहों की मुआफी उससे मांगता रहा। आजिज़ी, इनकिसारी और झुकाव, मुश्किल कुशा और हाजत रवा अल्लाह को मानता रहा। उस पे, उस कागज पे लिखा है कि ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बंदे की इज्जत देखो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। असि तुरे जाते पग ला के राह छिट के हो जाने, अगला सारी जिंदगी सफाइयां दिंदा रहिंदा, भाई मैं एवें नहीं कीता, भाई मैं एवें नहीं कीता। ये
یہ فضا چغلی اور غیبت اور پگڑیاں اچھالنے کی یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں بدر کے موقع پہ کتنے قیدی ہاتھ آئے؟ 70 قیدی۔ مسلمانوں کی معیشت کا مسئلہ ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، فدیہ لے کے آزاد کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں آئیں، غلام قیدی چھوڑے نہیں گئے۔ لیکن رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشرک تھا لیکن ایک مرتبہ میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کے طائف میں جب واپس پلٹا تو مکے کے دروازے پہ ابو جہل نے اوباش بٹھا دیے، انہوں نے مجھے مکے داخل نہیں ہونے دیا، میں زخموں سے چور تھا۔ تو وہ میرے قریب سے گزرا، اس نے مجھ سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو؟ کہا دعوت دینے کے لیے گئے تھے، وہاں سے یہ حال ہوا، اب ابو جہل نے یہ اوباش بٹھا رکھے ہیں، مجھے مکے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی، خبردار اگر کسی نے محمد کا راستہ روکا تو صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے سفر سے واپسی پر ایک مرتبہ اس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھے ہوئے اوباشوں کو دبکا لگایا۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ نتنن یا بھی سن بدبودار تھا، حالت کفر میں مرا، بڑی بڑی سفارشیں آئیں، میں محمد نے قیدی نہیں چھوڑے، میرے صحابہ اگر وہ زندہ ہوتا انگلی کے اشارے سے یوں کرتا، میں 70 کے 70 قیدی رہا کرتا۔ یہ لاج رکھنا، ایک دوسرے کی عزت بنانا کوئی میرے محمد سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے کے پاس سرٹیفکیٹ ہے لا الہ الا اللہ کا، 99 دفتروں سے صرف نظر کس نے کیا؟ بولیں تو صحیح، کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہمیں بھی صرف نظر کرنا چاہیے۔ اخرجوا بطاقہ، کاغذ نکالو، بندہ خود، وہ ہنسا خود بندہ، ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اللہ کہاں یہ کاغذ اور کہاں 99 دفتر؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ فرمایا دیکھ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے، منزل ہی نہیں کہ تو منگن منگن دی رٹ لائی، 10 کس ویلے منگنا ہے، غیرہ آگے چوڑیاں اڈنا ہے، میرے کولوں سنگنا ہے، تیری ہر گل میں پوری کرنا، میرے لئی کوئی گل نہیں، میرا بوا ہر ویلے کھلا پر منگن دا تینوں گل نہیں۔ دیکھ تیرے اس سرٹیفکیٹ کو میں خدا جب عزت دینے پہ آؤں تو کس طرح عزت دیتا ہوں۔ ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھے گئے اور دوسرے پلڑے میں وہ سرٹیفکیٹ عقیدہ توحید کا رکھا گیا، اور وہ نامہ اعمال اس کا ترازو اتنا بڑا ہے کہ امام الہدا علیہ السلام نے فرمایا 7 زمینوں اور آسمان اٹھا کے اگر اس میں رکھ دیے جائیں تو یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے انگوٹھی کا نگ رکھ دیا گیا۔ اس ترازو کے اس سرٹیفکیٹ میں اس بندے کے لا الہ الا اللہ میں وزن کس نے ڈالا؟ جب تولا گیا تو 99 دفتر اوپر کو اٹھ گئے، لا الہ الا اللہ کا دفتر نیچے آ گیا۔ یہ ہے وہ تعلق لا الہ الا اللہ کا جس تعلق کی بنیاد پہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ لائے جائیں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء وما ہم من الانبیاء ولیس من الشہداء۔ ان کا پروٹوکول جب دیکھیں گے، نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے، اور جن کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ ان وجوہہم لنور، چہرے نور کے کہ سورج اور چاند شرمائے، اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا عرش کی دائیں جانب، جبکہ خدا کی دونوں جانبیں ہی دائیں ہیں۔ صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان بندوں کی نشانیاں بیان کرو، یہ بخت بیدار اور خوش نصیب کون ہے؟ تحابو بروح اللہ، تحادو بروح اللہ،
बिगैर रहमिन वला अमवालिन यतातूनहा बैनहुम। ये वो लोग हैं जो किसी को सिर्फ इज्जत इस वजह से देते थे कि इसके पास अकीदा तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा तौहीदी भाई, मेरी इज्जत और मेरे एहतराम के जुमले हर उस शख्स के लिए जिसे खुदा ने अकीदा तौहीद का ताज पहना रखा है। मैं उसके नौकरों का नौकर, मैं उसकी नस्लों का चाकर, मैं उसकी नस्लों का गुलाम, जिसके घर बार में खुदाए वहदहू ला शरीक के तज़किरे होते हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमूदात पढ़े जाते हैं। ये इज्जत किसको मिली? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमते कायनात की रिसालत में कोई शरीक इसने बर्दाश्त नहीं किया और खुदा की खुदाई में इसने सारी जिंदगी कोई शरीक बर्दाश्त नहीं किया। दुख सुख आए, अजियतें तकलीफें आई, लेकिन डट गया। खुदा के कुरान को और हबीब मुस्तफा के फरमान को इसने हाथों और दांतों की मजबूती से पकड़ लिया। फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, जब इसने मजबूत कड़ा थामा, लनफिसाम लहा, फिर साडा भी यार बन गया। साडे नालों भी इन्हों कोई तोड़ सकदा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह दी कुंजी ला ते वुजू करते साडे अल तुर। फिर देख तू 99 दफ्तरों की बात करता है। लौ बलगत ज़ुनूबक अनान समा, अकीदा ये रख ऐ पाक परवरदिगार, ये सारी सियाहियां तेरे अलावा मुआफ कोई कर सकता नहीं। गुनाह मेरे, बंदा तेरा, और मैं हकीर खताकार और सयाकार अपने तमाम पापों और गुनाहों का एतराफ करके तेरी चौखट पे सर को रखे हुए, ला यगफिरु ज़ुनूब इल्ला अंत, तेरे अलावा इन पापों पे अफ़व का कलम कोई फेर सकता नहीं। मन तक़र्रब मिन्नी शिबरन तक़र्रबतु मिन्हु ज़िरान, साडा नाम लैके साडे अल कोई तुर पवे असी भज पैने हैं। कोई एक हथ आवे असी दो हथ होने हैं। मन आतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन, वो बंदा होके चले, हम खुदा होके भाग के आते हैं। अगर जमीन से लेके आसमान की छतों तक गुनाह लेके आ जाए, एतराफ कर ले ला इलाहा इल्ला अंत, अंतल्लाह अंत खलक़तनी व अंत हदैतनी लिल इस्लाम अंत आलम बिही मिन्नी। अल्लाह अपने आप को मैं उतना नहीं जानता जितना मुझे तू जानता है। ऐ अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। इस चलने वाले का अल्लाह इतना मुकाम बुलंद कर देते हैं कि ऐलान होता है कि तेरे आसमानों की छतों को छूते हुए पाप हमने मुआफ कर दिए हैं और तेरे लिए बख्शिश के परवाने हमने जारी कर दिए। 99 कत्ल किए शख्स ने, आपने ये वाकया सुना है। कितने कत्ल किए? उसने किसी मौलाना साहब से पूछा कि हल्ली तो माफी हो सकती, उसने कहा नहीं। उसने उसे भी कत्ल किया। 100 की गिनती पूरी हो गई। फिर उसने किसी सियाने बुजुर्ग से पूछा, उससे कहा, उसने कहा मेरी तौबा हो सकती? उसने कहा हाँ तौबा हो सकती है, फुलां बस्ती च अल्लाह नूं मनन वाले रहिंदे ने, ओनू तुर पो। अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात पे ईमान रखने वाले फुलां बस्ती में रहते हैं, चला चल। अल्लाह का नाम लेने वालों का अल्लाह के यहां बड़ा इकराम है, अल्लाह के यहां बड़ी इज्जत है। हम झटपट में इल्जाम तराशियों की बुछाड़ कर देते हैं। खुदा की कसम हमने एक एक जुमले का उस पाक जात को हिसाब देना है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ये तेरे जुमले कहीं तेरे गले का फंदा ना बन जाएं। आज के इस जलसे में आए मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बात को दिल की आंखों से सुनो, दिल के कानों से सुनो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम लेने वालों की बस्ती की तरफ चल, जिथे अल्लाह का नाम लेने वाले बैठे। ये बंदा तुर पिया, काम की कीता है? 100 कत्ल किया। रस्ते में पहुंचो तो मौत आई। अगरचे ला तो सद्दीकू वला तो कज़िबू, लेकिन मक़दसी की किताब में जो वाक़यात तौसीक़ की सनद को पहुंचते हैं उनमें ये भी है।
درمیان میں مر گیا. پروٹوکول دیکھیں, پروٹوکول دیکھیں, پروٹوکول. استقبال دیکھیں, جنت کے فرشتے بھی آئے, جہنم کے فرشتے بھی آئے. دوزخیوں نے کہا ساری زندگی پاپ کرتا رہا ہمارا ہے, جنتیوں نے کہا اللہ والوں کی طرف چل پڑا تھا لہذا یہ ساڈا ہے. آواز آئی فاصلہ ماپو. بندہ جب گرا تو جن لوگوں کی طرف جا رہا تھا وہ دور تھے, جن لوگوں کی طرف سے آ رہا تھا وہ قریب تھے. جس علاقے کے قریب ہو اس علاقے کے فرشتے لے جائیں. گرا تھا تو برے لوگوں کے قریب گرا تھا. جب فرشتے ماپنے لگے تو اللہ نے جنت والے حصے کو کہا کہ سوکڑ کے ازلفت الجنہ, بندہ اوتھے ہی ایسی جنت آپ دی دے قریب کر دیتی. یہ پروٹوکول کس کا؟ جو اللہ والوں کی مجلس کی طرف, علماء کی طرف. ایسے ہی نہیں کہا کہ جو دین سیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم, آسمان کے نوری اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا کے اس کا استقبال کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنتی فاصلہ تھوڑا, بندہ وہیں پڑا ہے. ازلفت الجنہ, جنت لپیٹ کے سمیٹ کے اس کے قریب کر دی گئی. ابھی تو چلا ہے یہ مقام ہے, اگر جا کے وہاں بیٹھ جاتا تو صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اے دیتے وہ رنگ چڑھ جانا سی جی دے نال دا رنگ کائنات ہے ہی کوئی نہیں. اس پاک ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. ہمارا ساری رات کا جلسہ اگر ہمیں فجر کی نماز سے محروم کرتا ہے, حضرت شاہ صاحب بیٹھے امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ, جس بندے نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اللہ اس کی ساری رات کی نیند کو عبادت بنا دیتا ہے. تے جے رات جلسے جو گزری ہوئے تے بندہ فجر پڑھ لوے پھر نورن اللہ نور ہو گیا, سواد آ گیا. ہون کہو سبحان اللہ. تے جے ساری رات جلسے جو گزری تے فجر رہ گئی, میں تانوں گزارش کراں گا جے جلسے چاہ کے فجر نہیں نہ پڑھنی پھر تسی فجر نو ترجیح دیو. فرمایا جو بندہ مجلہ سے یاری لگانا چاہتا ہے, حدیث سنو, حرمت رسول پہ آپ نے بہت سارے زبردست قسم کے خطابات سنے. اللہ سے یاری, اللہ سے تعلق, سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جب بندہ مجھ سے یاری لگانا چاہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاؤ وہ فرضوں کی پابندی کرے. مما افترضتہ علیہ وما یزال عبدی, کوئی بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا, میرا ولی اور دوست اور یار نہیں بن سکتا جب تک کہ فرضوں کی پابندی نہ کرے جو میں نے اس کے لیے فرض کی ہوئے. خوب چلٹیاں لٹکیاں اللہ نہ یاری, دھمال اور تبلا اور سرنگی بجانے سے اللہ راضی, ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑے ہونے سے اللہ راضی. امام الہدا نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑے دیکھا, فرمایا دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو راضی کرنے کی نظر مانی. فرمایا تجھے کس نے کہا کہ دھوپ میں کھڑے ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی تو مجھ محمد کی اطاعت کرنے سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص مجھ خدا کا یار ولی اور دوست بننا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ فرضوں کی پابندی کرے, فرضوں کی پابندی. اور جو شخص فرضوں کی پابندی کر لے اس کی پھر مجھ اللہ کے ساتھ دوستی اور یاری شروع ہو جاتی ہے. نماز فجر پڑھی, رات 8-9 گھنٹوں کی آپ نے سو کے گزاری. 60 سال کی عمر ہو, بندہ 8 گھنٹے سوئے تو یہ 20 سال بنتے ہیں. 8 گھنٹے کام کرے تو یہ بھی 20 سال بنتے ہیں. 20 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 13 سال کا بچپنا آؤٹ پٹ اوسط کل ٹوٹل نکال کے ڈالیں. 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ کھانا کھانے پہ گھنٹہ لگائیں تو 3 گھنٹے لگتے ہیں. 60 سال کے 3 گھنٹوں کو کیلکولیٹ کریں تو 3-4 سال یہ بن جاتے ہیں. باقی بچیا کیے جو بچا ہے نہ بچا کے رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو
تو خوب تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں آ اس بچے ہوئے وقت کو 60 سال پہ تقسیم کر، جو فجر کو آئے فجر کو دے، جو ظہر کو آئے ظہر کو دے، جو عصر کو آئے وہ عصر کو دے، جو مغرب کو آئے وہ مغرب کو دے، جو عشاء کو آئے وہ عشاء کو دے۔ لیکن کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب اے آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے۔ تم ہی کہہ دو کیا یہی آئینے وفاداری ہے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں ہم بھی نہیں تم بھی نہیں، کون ہے تار کے آئینے رسول مختار؟ مسئلے دے وقت ہے کس کے عمل کا معیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ تم دنیا سے بیزار ہو کے میری طرف توجہ کر کے دیکھو، اس بچے ہوئے وقت کو مل جائے گا تمازتے احساس کا صلہ، عکس جہاں کو لمحوں کی رفتار بن کے دیکھ۔ فجر کی نماز فرض پڑھ، یاری مجھ خدا سے لگا، تیری ساری رات کی نیند عبادت بناؤں، 60 سال کی نیند عبادت بناؤں۔ ظہر کی سنتوں کا اہتمام کر، من صلی 4 رکعات قبل الظہری یا دل نبی صلاۃ السحری، ظہر کی 4 سنتیں پڑھ، تہجد بنا کے تیرے کھاتے میں لکھوں۔ نماز کے لیے اٹھ، وضو کر، فجر کے لیے نیند قربان کر، غفلت سے باہر آ۔ شیطان نے ساری رات تجھے گریں لگائی ہیں، میں ان گروں کو فجر کی برکت سے کھول دیتا ہوں۔ جو فجر سے محروم ہو، شیطان کی 3 گریں بندی کی بندی رہتی ہیں اور سارا دن نحوست میں گزرتا ہے۔ شیطان کی اس گروہ کو اگر کوئی چیز کاٹتی اور توڑتی ہے، اے میرے مومن بندے، وہ میری دی ہوئی فجر ہے۔ اپنی اس فرض نماز کو ضائع نہ کرنا، یہ میری اور تیری یاری کے درمیان دراڑ ڈال دے گی اگر تو اس سے غافل ہو گیا تو۔ اگر تجھے فرصت ملے مرنے کے بعد کتنی دیر سونا ہے معلوم نہیں، قبر کے اندر سکون ہونا ہے کہ نہیں دعویٰ نہیں، اللہ سے گزارش ضرور ہے، دعا ضرور ہے، انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہم عذاب قبر پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہے، لیکن اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اس سے محفوظ فرمائے گا۔ جو مر گئے ہیں کتنی دیر ہوگی سوئے ہوئے ہیں، تم کہتے ہو ہم نے فلاں کام کرنا ہے، نہیں فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، جڑے مر گئے نے انہاں بھی کام بہت کرنے سے۔ صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے رسول نصیحت فرمائیں۔ امام الہدا علیہ السلام نے فرمایا وَأُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، میرے صحابی جیتے جی کبھی تو سمجھا کر کے تو مر گیا، اے میں بیٹھا بیٹھا خیال چ سوچیا کر کے تم مر گئے، تیرے کام ہیں پر تو، بچے ہیں پر تو، دکان ہے پر تو، ملازمت ہے پر تو مر گئے۔ مر کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کر اپنے آپ کو اور خدا کی دی گئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا انہیں جواب دے۔ جواب نہ آئے تو چونکہ تو خیال میں مرا ہے پھر واپس پلٹ اور خدا سے معافی مانگ، کام کو دلیل بنا کے فرض سے غفلت نہ کر۔ اس سے یاری لگا، اس سے دوستی لگا، تے زندگی ویکھ میرے حبیب دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، جے تاں اللہ نہ پیارے پھر نمونہ ہے میرا رسول، جے قیامت والے دن خدا دے سامنے عزت نہ پیش ہونا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ، اگر تو قیامت کے دن شرم بے عزتی اور عذاب سے بچنا چاہتا ہے پھر نمونہ ہے میرا رسول۔ جے دنیا دے چودھریوں کو شاباش لینی ہے پھر جنوں چاہ نمونہ بنا لا، جے کوئی میچ دے کرکٹاں کھیل کے کوئی تو نے تھنک ٹینک بننا ہے کہ یورپ کی مجھے نیشنلٹی ملے، میں گانا گاؤں تو دنیا شیدا ہو جائے، میری کوٹھی دیکھے تو لوگ حیران ہو جائیں، ایہو جیاں لوکاں واسطے میرا محمد نمونہ نہیں۔ محمد رسول اللہ دی ذات آفاقی ذات ہے، اسی نمونہ انہاں لو بنایا جنہاں ساڈے سامنے کھڑا ہونا۔
پھر کم دیکھیں اللہ دے رسول دے کہ کنے کم نے کنی محنت ہے. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں امام الہدا بستر پہ آتے تو وضو کرتے اور وضو کا آغاز بسم اللہ سے. نام کس کا؟ بسم اللہ. نام کس کا؟ او بسم اللہ پڑھ، اللہ کا نام لے. جب تو ہاتھ دھوئے گا خرجت الخطایا من یدی حتی من تحتی اشفاری، اللہ تیرے ہاتھوں کے گناہ بھی دھو دے گا، تیرے ناخنوں کے گناہ بھی اللہ مٹا دے گا. منہ دو، تیرے منہ کے میٹے مسا کر سر کے اترے. لیکن کریوں میں جی میں میرے حبیب نے کیتا ہے کسی مولوی دے مگر لگ کے تونتے ہاتھ نہ پھیری، چونکہ میرے رسول نے نہیں پھیریا. تے تین دفعہ تو ہی جے چلاک بنن دی کوشش کی تھی تے تین تو گاں ٹپیا جیڑی حد میرے رسول نے لائی ہے میں پہلا تو یا ضائع کر کے وضو نو تیرے لیے گناہ بنا دیا گا. جی میں میرے رسول نے وضو کیتا ہے او میں وضو کری تے 3 وری تو زیادہ نہ تو ہی، اگر تو یا 3 وری تو زیادہ ظالم و آسا تو ظالم ہے تے نافرمان ہے. اینی بھی گاں بدن دی کوشش کی تھی. میرے رسول دا پروٹوکول ہے میں نسلاں دے عملہ کارت کر دیاں گا. اگر رسول ال ویکھیا بری اکھ نال آگے بدن دی کوشش کی تھی اسی پہرا دے رہے ہیں. پھر پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نام لے اللہ کا. فتحت لک ابواب الجنہ الثمانیہ، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کے تجھے اختیار دیں گے، جس مرضی دروازے کا انتخاب کر لے. اے دروازے دا اختیار بہشتی دروازے دا لا الہ الا اللہ پڑھن والے نو مرن تو بعد ملنا ہے. تے جنہ لوکاں نے دنیا تے بہشتی بنائی ہے اے ایڈا وڈا جرم ہے کہ وہ خدا اور رسول کا استحقاق کسی غیر کو دینے کی کوشش کر کے قطار میں لگے ہوئے ہیں. او وضو کر مسجد میں آ، اللہ تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرے. امام الہدا نے وضو فرمایا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا. بستر پہ آنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار پہ حاضری دی. زبان پہ کیا آیا؟ اللہ اکبر، اللہ وڈا تو ہی. اللہم انت رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، اے زمین و آسمان اور 7 آسمانوں کے مالک، اے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والے، تیرا کوئی شریک نہیں. باعد بینی و بین خطایا، میرے اور خطاؤں کے درمیان دوریاں ڈال دے، مجھ محمد کو اپنے قریب کر. سبحانک اللہم و بحمدک، تعریف تیری، شان تیری. سلام پھیرا تو کیا کہا؟ السلام علیکم. کس کا نام لیا؟ سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ. اور جو ہی سلام پھیرا پھر کہا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. سونیا جے کو کمی کوتاہی ہوئی ہے تے انہوں معاف کر دے. انت السلام ومنک السلام، تو سلام ہے، سلامتی تیری طرف سے. تبارک ربنا و تعالی، اے پاک پروردگار تیری شان بڑی بلند، اے عزت و اکرام کے مالک. لا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی پگڑی والے کی پگڑی کا واسطہ تیری شان تیرے دربار میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو اپنے ارادوں کا خود مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے تو خود معاف کرتا ہے. مجھ محمد کو معاف کر دے. بستر پہ تشریف لاتے، منہ قبلہ رخ کرتے، ہاتھ کان کے نیچے رکھتے اور زبان پہ آتا کیا آتا؟ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اے میرے پاک پروردگار، قیامت کے دن جب تو بندوں کو اکٹھا کرے گا مجھ محمد کو اس دن عذاب سے محفوظ رکھنا. روزانہ کا معمول ہے، ہر لمحہ اللہ کی طرف توجہ ہے. تھوڑا سا لیٹیں، ہم نے سمجھا کہ نیند غالب آئی، لیکن دیکھا تو آمنہ کا در یتیم پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے خدا کو منا رہا اور رو کے یہ کہتا ہے، گزارش کرتا ہے، اے پاک پروردگار مجھ محمد کو بھی معاف کر دے اور میری امت کو بھی معاف کر دے. ان کی کمیاں کوتاہیاں ان سے صرف نظر فرما. میری امت کے کسی شخص کی شکل نہ بگڑے، میری امت کا کوئی شخص زمین میں نہ دھن سے. فرمایا اللہ نے
मुझे इख्तियार दिया कि निस्फ उम्मत बख्श दी जाए या सिफारिश का हक ले लो। मुझे महसूस हुआ कि सिफारिश के हक में मेरी उम्मत की ज्यादा बात बनेगी। मैंने कहा अल्लाह मैं तुझसे सिफारिश का हक मांगता हूं। फिर रो के तवज्जो अल्लाह। हम समझते सोए हुए, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप तो सोए थे और उठ के आप नमाज पढ़ने लग पड़े, सोने तो सब वुज़ू टूट जाता है। इमामुल हुदा फरमाते हैं ऐश मोहम्मद की आंखें सोती हैं, दिल अल्लाह अल्लाह करता रहता है। अज़ान फजर से पहले मेरा हबीब फिर उठा, फिर वुज़ू किया, ठिठरती रात, ठंडा पानी, और तू भी हाथ लगा। इमामुल हुदा ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मैंने ख्वाब में अल्लाह की जियारत की, अल्लाह ने मेरी कमर पे हाथ फेरा, अहसस्तुल बर्दा बैना सादिय्या, मैंने वो ठंडक अपने सीने में महसूस की। तजल्ला लियल इबर, कायनात की हकीकतें मेरे लिए रोशन हुई, पर्दे उठाए गए, मैंने देखा फरिश्ते झगड़ा कर रहे हैं। खुदा ने पूछा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, या मोहम्मद, ए मेरे मोहम्मद बताओ ये फरिश्ते झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा अल्लाह मुझे इल्म नहीं, ला अदरी, मुझे इल्म नहीं, ला अदरी, मैं जानता नहीं। अल्लाह ने फिर हाथ फेर के बतलाया, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ते जो तूने झगड़ा करते हुए देखे हैं ना, ये कफ्फारात की बुनियाद पे झगड़ा कर रहे हैं, दराजात की बुनियाद पे झगड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है। अल्लाह ने फिर पूछा बता कफ्फारात क्या हैं, दराजात क्या हैं? कहा अल्लाह मुझे इल्म नहीं। गौर फरमाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बतलाया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ये बात हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। ये हकीकत मुनकशिफ की, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठिठरती रात में जब कोई तेरा उम्मती नमाज फजर के लिए उठ के ठंडे पानी की तरफ हाथ बढ़ाता है, मस्जिद की तरफ आके मेरे सामने सजदे में जाने का इरादा करता है, उस अमल की बुनियाद पे जो उसको नेकी मिलती है, वो नेकी इतनी अजीम होती है कि फरिश्ते उसको मेरी बारगाह में लाने के लिए आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। एक फरिश्ता कहता है ये नेकी मैंने लेके जानी है, दूसरा कहता है ये नेकी मैंने लेके जानी है। मैं तो ये कहता हूं अपने आप को कि औकात तो मेरी ये कि मुझे रक्षे वाला रास्ता ना बतलाए, लेकिन जब उसके दर की तरफ चल पड़ूं तो वो इतनी अजीम नेकियां देता है कि फरिश्ते उन्हें उठाना अपने लिए सादत समझते हैं। कभी फजर ना छोड़ना, मन सल्ला सलात सुबही फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जो बंदा नमाज फजर पढ़ लेता है वो अल्लाह के जिम्मे में है, ओदा कुछ बिगाड़ सकता कोई। मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हरब, फर्ज पढ़ने के बाद ये हदीस के जुमले, जो बंदा फिर फर्जों की पाबंदी करके हमारा यार बन जाता है, जो उसके खिलाफ बुरा सोचे मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर देता हूं, ते जिहदे खिलाफ मैं ऐलाने जंग कर दिया वो साडे यार दा नुकसान कर सकदा। अकीदा ठीक करो, मुश्किल आवे ते फौरन थाना कचहरी जेन च ना आवे, बड़ा चौधरी जेन च ना आवे कि फुलां बंदे नु सिफारिश करांगे। हाथ लाल चके ने अल्लाह मेरे ते कर्ज है और जेन में ये आ रहा है फुलां शेख साहब मुझे लगता है 70,000 मांगूंगा तो 50,000 दे देंगे। अपने जेन को खालिस कर, उसकी तरफ पूरी तवज्जो कर, सच्चे दिल इखलास से मांग। जब तू सच्चे दिल से मांगता है आसमानों पे थरथल्ली मच जाती है। ये कैसे हो सकता है तू कायनात के बादशाहों के बादशाह से मांगे और तेरे हाथों को खाली लौटाया जाए? ये लिखा कहां है, ये आया कहां है? तू अपने दिल की पलीदी की वजह से महरूम रहता है। तेरा ध्यान हाथ साढ़े हल चक के भी उरा परा होंदा है। जे चौधरियां दे ख्वाब वेखने सी फिर साढ़े सामने हाथ क्यों चकिया? फिर साढ़े बारे ही सोच, साढ़े बारे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहज़ाब का मौका, खंदक खोद ली, मेहनत पूरी कर ली, दुश्मन से हिफाजत का सामान कर लिया, 900 का लश्कर, मद्दे मुकाबल 10,000 का लश्कर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आमना के लाल ने, कायनात के इमाम ने खुदा के सामने हाथ उठा ली। ठिठरती रात, कहर की सर्दी, बर्फ बरस रही थी और आमना का दुर्रे यतीम, कायनात का इमाम, कई दिन की मेहनत मुशक्कत, खंदक खोद के खुदा के दरबार पे हाथ उठा के खड़ा हो गया। ए जमीन और आसमान के मालिक, ए
اے کائنات کے خالق، ہم سے جو ہو سکتا تھا تیری توفیق سے ہم نے کر لیا، لیکن اس دشمن کے لشکر کو تیرے علاوہ کوئی نیست و نابود کر سکتا؟ سانو اللہ ٹینشن تیری بدر اے آئے نے مرن، اے سر کٹون آئے نے، میں لے آیا، یہ مرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن تیرے نام کی تو بھی مجھے فکر ہے نا۔ ان تہلک ھذہ العصابہ لا توبد بعد اليوم، اگر یہ مار دیے گئے تو تیری عبادت پھر کون کرے گا؟ اور یہ فکر اپنے گھر میں جب مر جاؤں، او میرے بیٹو کس جماعت کے ساتھ تعلق رکھو گے؟ اہل السنہ والجماعت سے، جماعت اہل حدیث سے، عقیدہ توحید والی جماعت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی جماعت سے، کہ جس کے بڑوں نے بھی کبھی غیر کے در پہ سر نہیں جھکایا، جس کے بچوں نے بھی کبھی غیر کے در پہ سر نہیں جھکایا۔ میرے امام نے فرمایا تھا وہ بندہ مجھ محمد سے مبارکباد موصول کرے جس کے باپ کے پاس بھی عقیدہ توحید تھا، اس کے پاس بھی عقیدہ توحید ہے، اور اس کی اولاد کے پاس بھی اللہ کی طرف سے عقیدہ توحید کی نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ مجھ محمد سے مبارکباد لے لے، وہ میری امت کا خوش قسمت انسان ہے۔ اسی مردیں ہیں، سانو ٹینشن کا دیئے اور فلانی دکان دا یا بیڑا بوڑو دکانہ دا، دکانہ چو باہر آؤ، فلان پلاٹ کا کیا کرے گا، دفع مار، فلان گاڑی کا کیا کرے گا، او چھوڑ یار۔ میرے ایک عزیز رشتہ دار نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ابا جی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور آخری سانسیں لیتے ہوئے کہہ رہے تھے پتر میں تاڑے واسطے فلاں علاقے چ ایک پلاٹ بنایا ہے، لیکن میں تانوں دسیا نہیں ہیں جی، وہ نہ ویچ لیا جے، دسیا اس لیے نہیں کہ تسی ویچ کے کھا جاؤ گے، اللہ دی قسم مرن تو بعد بھی ویچ کے کھا گئے۔ نہ افسانہ نہ کہانی، حقیقی بات۔ توجہ اللہ اس کی ذات کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے، ادھر سے آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ مؤذن کون؟ جناب بلال۔ آواز الفاظ کیا تھے؟ بولیں سارے، اللہ اللہ اکبر۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ جو نہیں یہ کہتا نعوذ باللہ وہ مانتا نہیں ہے، جو مانتا ہے وہ بولے، جو نہیں مانتا وہ نہ بولے۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اذان ختم کس جملے پہ ہوئی؟ لا الہ، پہلوں اللہ، بعد چلا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء۔ اللہ آدم علیہ السلام تک کل دی گل ہے، تو ہمیشہ تو ہی ہے۔ کائنات اگر ارب سال بھی پہلوں شروع ہوئی ہوئے تے کل دی گل ہے، تو ہمیشہ تو ہی ہے۔ 6 خرب سال بھی پہلوں شروع ہوئی ہوئے تے کل دی گل ہے، اللہ تو ہمیشہ تو ہی ہے۔ وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو سب تو بعد ہے، تیرے تو پیچھوں کوئی نہیں، تیرے بعد کوئی نہیں۔ میں یہ آپ کو بتلاتا چلوں اور توضیح کر دوں، کائنات میں انسانوں کے سربراہ اور امام جناب محمد رسول اللہ، انسانوں میں سب سے رتبہ نبیوں کا، نبیوں میں شان جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن خدا کے بعد کوئی نہیں۔ وَأَنْتَ الْآخَرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقضی انی الدین واغننی من الفقر۔ میرا قرض بھی تو لانا ہے تے مینوں فقر تو بھی تو ہی بچانا ہے۔ اللہ نے دعائیں قبول فرمائیں احزاب کے موقع پہ، غور فرمائیں، بات مکمل کروں۔ رحمت کائنات اتنا روئے کہ رو رو کے آپ کے شانے کانپنے لگ گئے اور چادر نیچے گر گئی۔ میں بار بار چادر اٹھاتا اور آمنہ کے لال کے کاندھوں پہ رکھ کے کہتا، اے میرے سیدی، اے میرے امام، اے میرے رہبر، اے میرے رہنما، میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی دھول پہ قربان، آپ بس کریں، مجھے یقین ہے کہ خدا نے آپ کی بات کو قبول کر لیا۔ آپ سجدے میں چلے جاتے اور یہ اعلان کرتے، اللہ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، مجھے کامیاب کر دے، اپنا پیغام ان فقیروں کے ذریعے سے کائنات تک پہنچا دے۔ یہ جو آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کے پیچھے میرے محمد کی بڑی محنت ہے۔ ہم اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے ہم نے ارد گرد کی باتیں شروع کی ہوئی ہیں، اپنی مجلسوں میں سارا دن سیاست کی باتیں کرتے ہیں، ڈرامے میں دیکھ کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار ہے۔
میرا محمد سجدے میں چلا گیا، آپ کی آنکھیں بدستور نیل بہا رہی تھی، ٹھٹھرتی رات میں آنسو نکلے، جگر کی گرمی کا ثبوت ہے کہ پیغمبر کے دل میں تڑپ ہے اپنی امت کے۔ پیٹ پہ پتھر باندھے، پیٹ پہ ساڑھے دوست آندے نے جلسہ کامیاب ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، تے بچوں کئی آندے نے اسی محنتاں کیتیاں، نہ پئی، نا 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 نا، اللہ قبول فرمائے۔ رسول اللہ نے خندق کھودی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے لب دیکھے خشک، کئی دن کے بھوکے اور پانی نہیں پیا۔ اور اس احزاب کے موقع پہ ایک دن عمر فاروق نے پریشان دیکھا، پوچھا اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا عمر آج میری اثر رہ گئی۔ مغرب کے بعد پڑھی رسول اللہ نے اثر، حضرت عمر فاروق نے بھی ساتھ پڑھی۔ میں رحمت کائنات کو لے کے آیا، ایک بندے کا کھانا، لیکن میرے محمد کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے 900 کے 900 کی فکر ہے۔ جب سچائی اس حد کو پہنچے پھر معجزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک بندے کا کھانا 700 کھاتے، 900 کھاتے۔ اللہ کامیابیاں دے دے، اللہ کی طرف سے سخت آزمائش ان مسلمانوں کی اتنی کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا بلغت القلوب الحناجر، دل کلیجوں کو پھاڑ کے منہوں کو آئے۔ ایمان والے آزمائے گئے لیکن ڈٹ گئے، عقیدہ توحید والے، لا الہ الا اللہ والے، سچے محمد کے ساتھی۔ وما بدلوا تبدیلا، نکرہ جب آتا ہے تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا منڈیا گانڈ مار ذرا چنگی طرح ہیں، بورا پر ذرا تونا لا کے۔ وما بدلوا تبدیلا، فعل سے جب نکرہ ہے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے میرے محمد دے یار نہیں بدلے، لوگوں بالکل نہیں بدلے۔ جس کا عقیدہ ہے کہ بدلے، اس عقیدے کے شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، نہیں بدلے۔ اللہ کی طرف سے نصرتیں آئیں، دشمن کی ہنڈیاں الٹیں، گھوڑے بد کے، ٹھٹھرتی رات میں سیہزم الجمع ویولون الدبر، دشمن کا سارا لشکر، اندر سے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو حذیل، سارے لشکر ابو سفیان لے کر کے بھاگ گیا، نیست و نابود ہوئے۔ رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ او شیرو تسی محنتاں کیتیاں، کامیابی مل گئی۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کلا ہی ہے، او دا شریک کوئی نہیں۔ انجز وعدہ، اس پاک پروردگار نے وعدے پورے کر کے بخائے نہیں۔ ونصر عبدہ، اونے آپ دے بندے دی مدد کیتی ہے۔ وَأَعَزَّ جُنْدَ، آپ دے لشکران دے سر تے عزت دا تاج رکھیا ہے۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَعْدَ، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، دشمن دے لشکرانوں کلے اللہ شکست دیتی ہے، ساڈا کوئی کردار نہیں۔ یہ جو کامیابی آپ دوست بیٹھے ٹھٹھرتی رات میں، انہیں کون لایا؟ اللہ لایا۔ میرے عزیزوں کو توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اس پروگرام کو برکت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ جب اللہ برکتیں عطا کر دیتا ہے پھر ہمارا سرٹیفکیٹ یہی ہے، وفقنا اللہ لما یحبہ ویرضاہ، اللہ جس کام کو تو پسند کرتا ہے ہم فقیروں کے ہاتھ سے وہ کام کرواتا رہتا ہے۔ اسلام کا جھنڈا مکے پہ لہرایا، قربانیاں رنگ لائیں، خون بہے، سر کٹے، گھر لٹے، بچے یتیم ہوئے۔ میرے محمد نے جب مکے کے اندر دخول فرمایا تو سر میرے رسول کا سجدے میں، سواری پہ بیٹھ کے سر اور زبان پہ یہی بات، لا الہ الا اللہ وحدہ انجزہ وعدہ نصرہ عبدہ وَأَعَزَّ جُنْدَ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اس اکیلے خدا کا کوئی شریک نہیں جس نے کافروں کے تمام لشکروں اکیلے نے شکست دی۔ ذکر کس کا کیا؟ بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن لگا ہے، آسمان کے سورج کو بھی غم ہے۔ محمد رسول اللہ کی زبان ہلی، کیا کہا؟ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات، یہ شمس و قمر کسی بندے کی وفات پہ گرہن نہیں لگتے، یہ تب گرہن لگتے جب آسمان کے مالک کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ بیٹا وفات پا گیا،
بیٹے مرضی محمد کی نہیں، مرضیاں خدا کی چلتی ہیں. وَإِنَّا لِلَّهِ أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو لے لیا وہ بھی اللہ کا، جو محمد کے پاس باقی بچا ہے وہ بھی اللہ کا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. تیرے جانے کا غم ہے، تیرے جانے کا غم، تیرے جانے کا غم. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن جیڑی گل ساڈے پاک پروردگار نو پسند نہیں، اے غم بھی ساڈی زبان تے او گل لے آ سکدا ہے. خوشی ہو اللہ کو نہیں بھولنا انشاءاللہ. فرمایا کہ ہم خوشی دیتے ہیں تو خوشی میں بھول جاتا ہے، اور جب ہم آزمائش بھیجتے ہیں پھر لیٹے اور کھڑے اور بیٹھے کہتا ہے ہائی اللہ جی. اور جب ہم اس دکھ کو دور کر دیتے ہیں، مرک علم یدعونا الی ذر مسا، پھر یوں ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی دکھ آیا ہی نہیں تھا اور اس نے کبھی ہمیں بلایا ہی نہیں. اس طرح نہیں بننا. اللہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل مسیء النہار، دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والے میں خدا رات کو توبہ کا دروازہ کھول کے تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں. ان اللہ یبسط یدہ بالنہار مسیء اللیل، اور رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگنے کا موقع نہیں لگا، آ دن کے اجالوں میں کہیں بیٹھ مجھے منا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں. وقت نکال کے اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے مناجات کر کے اسے منا کے دیکھیں، وہ بہت جلدی مان جاتا ہے. آنکھوں سے آنسو نکل کے داڑھی کو چھوتا نہیں ہے، وہ مان جاتا ہے. زبان بلبلاتی ہے، خدا کے سوا کسی اور کے اوپر اعتقاد مشکل کشائی کا بالکل نہیں رکھنا. اس عقیدے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، وَمِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ لوگوں نے جن کی عبادت اور پرستش کی ہوگی ان کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، یہ بندے تمہیں پکارتے تھے، تم ان کی مدد کر سکتے ہو یا خود تم کو مدد کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں تو آج خود مدد کی ضرورت ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، الٹے لٹکا کے نیچے کوئلے دہکا دیے جائیں گے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، یہ خدا کو چھوڑ کے کسی اور چوکھٹ پہ مشکل کشائی کے لیے جانے والے یہ جب الٹے لٹکائے جائیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، یہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے اللہ کی قسم ہم خدا کے دروازے کو چھوڑ کے ہم گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب تم ہمیں کہتے تھے کہ خدا کے علاوہ اور بھی کوئی مشکل کشائی کرتا ہے، خدا کے علاوہ اور بھی کوئی بیڑا بناتا ہے، خدا کے علاوہ اور بھی کوئی بچا دیتا ہے، اللہ کی قسم ہم گمراہی میں تھے. قالوا وهم فيها يختصمون، پھر وہاں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے لڑائی شروع کر دیں گے. کسون موک شروع ہو جائے گا، سامنے عذاب دیکھیں گے. پھر یہ سارے مشکل کشا مکر کر کے کہیں گے اللہ کی قسم اللہ ہمیں یہ نہیں کہہ کے آئے تھے کہ جب ان کو کوئی ضرورت ہو تو ہمیں پکاریں. جب خدا کے دربار میں لوگ آئیں گے لا الہ الا اللہ والے، عقیدہ توحید والے، اور جو مشرکین ہیں ان سے اللہ پوچھیں گے کہ ان اپنے معبودان باطلہ سے پوچھو فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا سکتے ہیں؟ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ وہ بابے کیا کہیں گے جن کو خدا نعوذ باللہ مانا جاتا تھا، مشکل کشا، حاجت روا مانا جاتا تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ لو هدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہمارے پاس بھی ہدایت ہوتی تو ہم بھی تم کو ہدایت دیتے. تانوں نہیں سی پتا سی تے چھڑے چھاڑ دنیا دے باطل عقیدے والے فضول قسم دے لوگ سی، تسی انے سو کے تسی ساڈے پیچھے لگ پے. اگر اللہ سانو ہدایت دیندا تے اسی تانوں ہدایت کی ہے اللہ دا قرآن تے جناب محمد رسول اللہ دا. اس واسطے کسی نہ یاری لاؤن تو پہلوں دیکھ لو کہ اے دے کو قرآن دا فہم ہے کہ نہیں، حدیث دا فہم ہے کہ نہیں. جے تا او دے کو ہویا انشاءاللہ او یاری قیامت والے دن کم آئے گی. یہ ساڈے کو ہدایت ہوندی، اسی تاں تاڈے سامنے پھردے ساں، دنیا دی ہر آلودگی ساڈے وچ پائی جاندی سی. اج ازے انعام صبر نہ پواں چیکا مارو پواں صبر کرو، اسی تاڈا کچھ سوار سکدے، اسی تاڈا کچھ نہیں. وقال الشیطان، بابے مکر گئے تے شیطان بول پیا، انہوں پتہ لگ گیا میرے ہل لاؤن گے، اونوں تر پے. وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان بولا جب معاملات کا فیصلہ کیا گیا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، او لوگوں ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، وہ وعدہ حق تھا.
وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا، میں شیطان اس وعدے کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں نے تو تم کو دعوت دی تھی، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے کوئی ڈنڈے کے زور سے تمہیں غیروں کا دروازہ نہیں دکھایا تھا، خدا کے دروازے تو 24 گھنٹے کھلتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مینوں لانتا نہ پاؤ، آدھے آپ نو ملامت کرو۔ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی شکل کے اندر خدا کا ڈر نہ چھوڑا جائے۔ اللہ عقیدہ توحید دے کہیے آمین، بات مکمل ہوئی۔ اللہ عقیدہ توحید پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے رگو پے میں عقیدہ توحید کی ٹھنڈک اور مٹھاس اتارے، اور جب آخری وقت آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہمارا اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہو، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ ہمیں بھی موت ایسی آئے کہ حسن خاتمہ کی لوگوں کے لیے دلیل بنے۔ جتنے احباب دوست بیٹھے یہاں انتظام کیا، اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے دکھی بیٹھے ہیں اللہ دکھ دور کرے، مقروض بیٹھا ہے اللہ قرض ادا کر دے، پریشان حال بیٹھا ہے اللہ پریشانیاں دور کر دے، ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں مصروف ہو کے خدا کے در سے غافل اور دور ہے، اللہ اسے اپنے گھر در چوکھٹ کے قریب لے آئے۔ اگر کسی کے پاس اپنا مکان نہیں، اللہ اپنا مکان عطا کرے، دکان نہیں اللہ دکان عطا کرے، عقیدہ توحید کی دولت عطا فرمائے، سیرت اور سورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرات اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سبطین شاہ صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ اس سے قبل میں اپنے بڑے ہی پیارے دل عزیز بھائی حافظ محمد احمد صاحب اور بھائی محمد زید محمدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قافلہ اپنے گاؤں سے لے کر آئے ہیں، مہیس بوبے والی سے۔ جو ان کے ساتھ بھائی بزرگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازے۔